الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحنان المنان على ما علمنا من البيان وألهمنا من التبيان، والصلاة والسلام على سيدنا سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ما لمع القمران في البوادي والأمران. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اسٹیج پر بیٹھے معزز کرام سے اجازت چاہوں گا. میرے بھائیوں، آج اس شجاع پور کی عظیم سرزمین پر جو پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے، ایک عظیم پروگرام ہے، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ مقبول ہو اور کامیاب ہو. اس کی کامیابی کے پیچھے آپ لوگوں کی محنتیں اور آپ لوگوں کی دعائیں شامل ہیں. میرے بھائیوں، یہ جو آج پروگرام کا موضوع رکھا گیا ہے وہ ایک ایسا عظیم موضوع ہے جو لامتناہی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی اینڈ نہیں. میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں اپنی اس ناپاک زبان سے اس پاک ذات کی تعریف کروں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، شاید وہ غلط نہیں ہوگا، کہ قیامت سے لے کر کے، اللہ کے نبی کے پیدا ہونے سے لے کر کے قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے اور جو بھی اللہ کی شان میں تعریف کریں گے، وہ اللہ کے نبی کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ اللہ کے نبی کی تعریف کے تعلق سے تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے بعد سے لے کر کے آج تک کتنے تاریخ نگار ایسے آئے، کتنے سیرت نگار ایسے آئے جنہوں نے اللہ کی نبی کی تعریف لکھی، اللہ کے نبی کی تعریف میں قصیدے بیان کیے اور لکھے، بہت زیادہ لکھے، لیکن سب نے لکھنے کے بعد اپنی قلم کو توڑ کر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا. اے نبی، میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. گر نچوڑ دوں ساتوں سمندر بھی لا کر، گر نچوڑ دوں ساتوں سمندر بھی لا کر، میں آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. میرے بھائیوں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے شاعر شمار کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی شان میں کتنی بہترین تعریف کرتے ہیں. گویا اپنا دل نکال کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تعریف یہ ہے: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. بیان فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ جیسی خوبصورتی دیکھی ہی نہیں، میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت جمال دیکھا ہی نہیں. اور میرے بھائیوں، زمین اور آسمان اس بات پر گواہ ہے، اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ کے نبی کے پہلے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے قیامت تک کئی شخصیت، کئی لوگ، کوئی بڑی بڑی اجلہ اس دنیا کے اندر آئے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی سے زیادہ حسین نہ کبھی اس آسمان نے دیکھا، نہ کبھی اس زمین نے دیکھا. اللہ کے نبی کے شان میں آگے بیان فرماتے ہیں: لم تلد النساء، کہ جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ سے بہترین بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اس طریقے پہ پیدا کیا گیا گویا کہ آپ بے عیب تھے، آپ کے اندر کوئی عیب تھا ہی نہیں. کأنک کما خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود پیدا ہونا چاہتے تھے. اللہ کے نبی کی شان اتنی زیادہ مبروک ہے، اتنی زیادہ محترم ہے کہ اللہ کے نبی کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی، تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل بنایا گیا. اللہ کے نبی کی صورت بہترین، اللہ کے نبی کی سیرت بہترین. اللہ کے نبی کی کیسی صورت واقعہ ملتا ہے احادیث کے اندر، اکثر ہم سنتے ہیں، لیکن ہم فیلنگ لائے کہ اللہ کے نبی کس طریقے سے تھے، اللہ کے نبی کی شکل کیسی تھی. واقعہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی ایک مرتبہ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں. مکہ سے مدینے کا سفر ہے، راستے میں اللہ کے نبی کو بھوک لگتی ہے، اللہ کے نبی کو کھانے کی حاجت پیش آتی ہے. اللہ کے نبی ڈھونڈتے ہیں کہیں بھوک کا انتظام ہو جائے، کھانے کا انتظام ہو جائے تاکہ بھوک مٹائی جا سکے اور سفر کو آگے مسلسل کیا جا سکے، کنٹینیو کیا جا سکے.
دیکھتے ہیں خیمہ ہے، خیمے کے اندر جاتے ہیں، جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک گڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور قریب میں ایک بکری کھڑی ہوئی ہے۔ پوچھتے ہیں اماں جان کیا ہمارے کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ کیا ہم اس کے ذریعے سے اپنی بھوک کو پورا کر سکتے ہیں؟ اماں جان کہتی ہے بیٹا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس بکری کے جو تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اماں جان آپ اجازت دیتے تو میں اس کا دودھ دوہ لوں، اس کا دودھ نکال لوں، اس سے سیراب ہو جاؤں۔ اماں جان دیکھتی ہے اور دیکھ کر کے حیران ہو جاتی ہیں اور ٹکٹکی لگا کر کے دیکھنے لگتی ہے کہ کیسے بے وقوفی والی باتیں کرتے ہو، تم دیکھتے نہیں بکری کے اندر صرف کھال کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہیں ہے، بکری کے اندر دودھ کہاں سے آ سکتا ہے؟ وہ تو لاغر ہے، کمزور ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھ میرے بھائیوں جب اس بکری کے تھن پر پڑتے ہیں تو تھن دودھ سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس بکری سے دودھ دھلتے ہیں، دودھ نکالتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی پلاتے ہیں، پھر نکالتے ہیں اور برتن بھر کر کے اس اماں جان کو، اس بوڑھی عورت کو جن کا نام ام معبد بتایا جاتا ہے احادیث کے اندر، ان کو دے کر کے آتے ہیں اور اپنا سفر مسلسل آگے کرتے ہیں، آگے منتقل ہو جاتے ہیں۔ رات میں جب ابو معبد یعنی اس بوڑھی عورت کے شوہر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں ام بابت خیریت ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ ام معبد کہتی ہیں کہ یہ جو بکری ہے سامنے اس سے نکلا ہے۔ ابو معبد کہتے ہیں کیسی باتیں کرتی ہو، اس کے اندر دودھ کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں ام معبد جو نقشہ کھینچتے ہیں، ام معبد جو اللہ کے نبی کا نقشہ کھینچتی ہیں وہ کتنا بہترین کھینچتی ہیں۔ تاریخ کے اندر اس سے بہترین نقشہ نہ کسی صحابی نے کھینچا ہے، نہ کسی انسان نے کھینچا ہے۔ اس طریقے سے نقشہ ام معبد نے کھینچا ہے گویا اپنا دل نکال کر کے رکھ دیا ہو۔ فرماتی ہے ظاہر الوضاء وأبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه صجلة لم تهزه الصلعة وسيم قسيم في عينيه دعج أزج أقرن أكحل في أشفاره وضف في صوته سهل في عنقه سطع في لحيته كساسة إن سمت عليه الوقار وإن تكلم فصماه عليه الوهاء۔ کتنا بہترین نقشہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی کا کھینچا ہے کہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کو میں دیکھتی، جب میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، جب میرے گھر کے اندر آئے تو میں شمار کرنے لگی جیسے لمبی کی جاتی ہے مصنوعی طور پر اور بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں، اور آج مصنوعی طور پر اس کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ خوبصورتی بڑھائی جا سکے۔ میرے بھائیوں آنکھیں کیسی، کتنے بہترین طریقے سے وہ شمار کرتی ہیں، آنکھیں اتنی بہترین کہ فرمایا جو کالا حصہ تھا وہ اتم درجے کا کالا، the dark was immensely dark, the white was excessively white، کہ جو ڈارک تھا وہ اپنے اتم درجے کی خوبصورتی پر تھا اور جو سفید حصہ تھا وہ اپنے اتم درجے کی خوبصورتی پر تھا، کہ آئی لیشز لمبی، اسج اقرن اقحل، یہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی خوبصورتی کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ فرمانی جب وہ بولتے تو ان کے اوپر وقار غالب آ جاتا، اور جب وہ بولتے تو ایسا لگتا گویا ان کی زبان سے یا ان کے منہ سے کوئی نور نکل رہا ہو۔ اور واقعہ بیان کرتی ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کپڑے سل رہی تھی، ان کے نبی مجھے سوئی نہیں مل رہی، اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی میرے بھائیوں مسکراتے ہیں تو زبان سے منہ سے جو نور نکلتا ہے وہ دیوار پر پڑتا ہے اور پورا گھر روشن ہو جاتا ہے، اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روشنی کے اندر اپنی سوئی کو پا لیتی ہے۔ میرے بھائیوں کتنی خوبصورتی میرے بھائیوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں گھر سے باہر نکلا، اللہ کے نبی کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کونے کے اندر تشریف فرما ہے، اور بیان فرماتے اپنے الفاظ میں کہ وہ جو رات تھی وہ 14ویں چاند کی رات تھی، یعنی اس دن پورا چاند اپنے شباب پر تھا، پورا طلوع تھا، پوری رات روشن تھی۔ فرماتے ایک مرتبہ میں اپنے چاند کو دیکھتا، ایک مرتبہ میں 14ویں چاند کو دیکھتا، اور ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کی صورت کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر اللہ کے نبی کی صورت کو دیکھتا،
پھر چاند کو دیکھتا، پھر اللہ کے نبی کی صورت کو دیکھتا، اور یہ طے نہیں کر پا رہا تھا، یہ نہیں پہ فیصلہ کر پا رہا تھا کہ اللہ کے نبی زیادہ خوبصورت ہیں یا وہ 14ویں رات کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن آخر میں کہہ اٹھے اللہ کے نبی کی خوبصورتی پر میرے بھائیوں ہم قربان جائیں، آخر میں کہہ اٹھے فرمانے لگے کہ واللہ واللہ اللہ کے نبی کا چہرہ اس 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو سیرت کا پروگرام رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس نبی کے شان والے جو اخلاق ہیں، اللہ کے نبی کے جو اخلاق ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر آئیں، ہم ویسا بنیں جیسا کہ اللہ کے نبی بن کر کے دکھا کر کے گئے، جس طریقے سے صحابہ کو بنا کر کے گئے۔ اصحابی النجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اور اگر ایک کی بھی اتباع کر لی جائے گی تو منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ السلام علیکم۔